بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ۔ شریعت نے صدقۃ الفطر کو واجب کیوں قرار دیا؟ اس لیے واجب قرار دیا کہ روزہ دار چاہے جتنا بھی بچنا چاہے، کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی روزے کے اندر ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، اور لغو بات اور بے حیائی کی باتیں اور ایسا نامناسب کام کر بیٹھتا ہے جو روزے کے اندر انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، انسان اس سے بچ نہیں پاتا۔ اس لیے شریعت نے رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، گویا کہ صدقۃ الفطر کو روزے کی زکوٰۃ کے طور پر ضروری قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اس لیے ضروری قرار دیا کہ جو روزہ دار لغو اور بے حیائی کی باتوں سے بچ نہیں پاتا، اس سے وہ پاکیزہ ہو جائے، اور امت کے غریب اور مسکینوں کے لیے کھانے کا سامان مہیا کرانا ہے۔ اس روایت سے ہمیں دو باتیں اور دو مقصد معلوم ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا نقصان کی بھرپائی ہے، اس کے نقصان کی تلافی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت کے مسکینوں کے لیے اس دن یعنی عید کے دن کھانے کا اور پہننے کا سامان مہیا کرانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، کہ تم غریبوں اور مسکینوں کو اتنا دو کہ وہ اس دن کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جائے۔ اب رہی بات کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے، تو ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ نکالتا ہو، اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نابالغ بچہ ہے تو اس کا صدقۃ الفطر کون ادا کرے گا؟ جو ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ اگر چھوٹے بچے کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے تو اس کے مال سے نکالنا ضروری ہے، اور اگر اتنا مال نہیں ہے تو اس کے باپ کے اوپر، اس کے والد کے اوپر اس کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالغ بچہ ہے، جوان بچہ ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر کون ادا کرے گا؟ تو اس کا صدقۃ الفطر باپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ باپ کی پرورش میں رہتا ہے، وہ باپ کے ذمے ہے، تو اگر اس کا باپ اس کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دے تو اس کے طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔